ناظرین السلام علیکم. جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہے. ضمنی الیکشن جو 20 سیٹوں کا پنجاب میں ہو رہا ہے اس کی بڑی اہمیت بڑھ گئی ہے اور اس وقت پی ڈی ایم جس میں 11 سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اہم ترین لیڈرز جو ہیں اس وقت 20 الیکشنز کے اوپر کام کر رہے ہیں. دوسری طرف جو اپوزیشن ہے یعنی پی ٹی آئی وہ بھی جو ہے اس الیکشن کو بہت زیادہ سیریس لے چکا ہے. کے پی کے سے لے کے پنجاب سے لے کے سندھ کے جو ان کے لیڈرز ہیں وہ بھی سب وہاں پہنچے ہوئے ہیں تاکہ اس الیکشن کو جیتا جا سکے. اب اس سلسلے میں جو یہ الیکشن ہے اس میں مریم نواز صاحبہ مین کمپین کر رہی ہیں تو پی ٹی آئی کی طرف سے مین کمپین خود عمران خان صاحب کرنے کے لیے آئے ہیں. اب اس 20 الیکشن کا کیا ہوگا؟ 17 جولائی کو یہ الیکشن ہے لیکن اس الیکشن جو 17 جولائی کو ہونے والا ہے اس سے پہلے میں ابھی ایک ویڈیو دکھاتا ہوں کہ حکومت اور خاص طور پہ پی ٹی آئی اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کی طرف سے اس الیکشن کو ہونے سے پہلے ہی انہوں نے متنازع بنا دیا ہے اور ان کا باضابطہ جو ہے وہ نہ صرف انہوں نے متنازع بنا دیا ہے بلکہ سیریس ایلیگیشنز لگایا ہے. الیکشن کمیشن اور انتظامیہ کی تو ویڈیو میں نے آپ کو دکھا دی جو انہوں نے کہا ہے اور بہت کچھ کہا ہے لیکن اس کے علاوہ انہوں نے جو سنگین الزامات لگائے ہیں وہ حساس اداروں پہ بھی لگائے. لیکن میں نے کوشش کی کہ حساس اداروں کو آج کی ویڈیو میں شامل نہ کروں کیونکہ یہ اہم ترین ادارہ ہے اور اس کی وجوہات ہے کہ آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے آرمی چیف نے کہا تھا کہ کوئی حساس ادارے کا فرق سیاست میں انوالو نہیں ہوگا اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی ایلیگیشنز لگاتا ہے تو اس کے ثبوت دے. اور ایک بات ہے کہ آپ حساس اداروں کا باضابطہ نام لے کے الزام لگا رہے ہیں لیکن ثبوت کہیں بھی نہیں ہے. سب سے زیادہ اس وقت پی ٹی آئی کی ریٹن کمپلین موجود ہے الیکشن کمیشن میں لیکن حساس اداروں کے حوالے سے ایک بھی ثبوت نہیں ہے. تو اس سلسلے میں ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرا دیتے ہیں. جناب افتخار احمد صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. قمر دلشاد صاحب سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. عبداللہ حمید گل صاحب تجزیہ کار، آپ کا ہی بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں اس موضوع پہ جوائن کیا. میں آ جاتا ہوں افتخار احمد صاحب کی طرف. افتخار احمد صاحب، ظاہر ہے آپ بہت کچھ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ تو خود پنجاب میں رہتے ہیں. یہ 20 ضمنی الیکشن اہمیت اختیار کر گیا ہے سر بہت زیادہ، لیکن جتنا اہمیت اختیار کیا ہے میرا جو سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی ان الیکشن کو کانٹیسٹ بھی کر رہی ہے لیکن اسے متنازع بھی بنا رہی ہے. نہ صرف متنازع بنا رہی ہے بلکہ سنگین ترین الزامات لگائے جا رہے ہیں جو آپ نے اس ویڈیو میں بھی سنا اور ثبوت کچھ نہیں ہے. کیا کہیں گے سر؟ جب آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ان الزامات کا ثبوت ہے ہی نہیں تو پھر یہ ڈبیٹ ہی کچھ فائدہ مند نہیں ہے. یہ پارٹی ہر ادارے پر تنقید کرتی ہے بغیر ثبوت کے، خواہ وہ الیکشن کمیشن ہو، خواہ وہ عدالتی نظام ہو، خواہ وہ ان کے مخالفین سیاسی پارٹیاں ہوں. ان کی عادت یہ بن گئی، ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے. ابھی آپ نے کہا کہ کان کھول کے سن لو، میں نے آپ کو پوائنٹ کیا تھا. یہ جو انا کا مسئلہ ہے، یہ جو ایگو ہے، یہ جو میں ہوں میں، یہ سیاست میں اتنا عرصہ چل نہیں سکتی ہے. اگر اپوائنٹمنٹ کی تھی تو اپوائنٹمنٹ ان کا حق بنتی تھی، تو کیا آپ ان کو اب بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں اس اپوائنٹمنٹ کی بنا پر؟ اور کس قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں اس نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں؟ اگر اس آدمی کے بارے میں کوئی لفظ ایسے استعمال کرے تو اس کے چاہنے والے پھر اس کی زندگی کو حرام کر دیتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ غیر قانونی چیزیں کر رہے ہیں. کیا اس کے پاس ایک بھی کسی چیز کا ثبوت ہے؟ یہ غلط ہے. یہ طریقہ تباہ کر دے گا پورے کے پورے جمہوری نظام کو، اور کر رہا ہے. اور یہ جان بوجھ کے ایسی بات کر رہا ہے کیونکہ یہ جمہوری نظام کو ختم کرنا چاہتا ہے. یہ اس کی جگہ کوئی اور نظام کی خواہش رکھتا ہے. اگر اس کے پاس ثبوت ہیں تو آج اس ثبوتوں کو
عوام تک لانے سے کون روکتا ہے؟ روز یہ تقریر کر رہا ہوتا ہے، روز کوئی جلسہ کر رہا ہوتا ہے، روز کوئی پریس کانفرنس کر رہا ہوتا ہے، ابھی تک کوئی ایسی کنکریٹ چیز اس نے بتائی ہے؟ ایسے نہیں چلنا چاہیے. خدا کے لیے اس ملک کا مذاق نہ بنائیں گے لوگ، اور اس نظام کا مذاق نہ بنائیں. یہ ساری تیاری کر رہا ہے متوقع طور پہ شکست کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، جو افسوسناک ہے. اچھا سر، ویسے آپ کور کر رہے ہوں گے، آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے ضمنی الیکشن میں 11 سیٹیں تو وہ ہیں سر جو آلریڈی انڈیپینڈنٹ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کئی دفعہ پی ٹی آئی کو اور پی ایم ایل این کو ہرایا، اور آج پی ایم ایل این کی سیٹ پہ آ رہے ہیں. دوسری طرف پاکستان کی تاریخ رہی ہے سر کہ ضمنی الیکشن اکثر وہ جماعت جیتتی ہے جو حکومت کرتی ہے. یہاں تو دو حکومتیں ان کے پاس ہیں. اور کیا آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز نظر آتا ہے سر الیکشن کے ریزلٹس کا؟ کیا کچھ کہہ سکتے ہیں سر؟ ویسے تو سر وہ 17 کو جی سر میں تو اس پہ کلیئر ہوں کہ اٹ کین بی ویری ویل کنٹیسٹڈ الیکشن اگر یہ چاہتا، اور اگر ابھی بھی یہ چاہے. یہ خود پھر رہا ہے، ہلکا ہلکا جا رہا ہے، ہلکے ہلکے میں تقریر کر رہا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو پھر کیا بددیانتی ہو رہی ہے؟ آپ کو یہ موقع دیا جا سکتا ہے نا کہ آپ اپنے پارٹی ورکر سے رابطہ قائم کر سکیں، اور جس طرح چاہیں اس طرح رابطہ قائم کر سکیں، اور الیکشن بھی یہ لڑ رہے ہیں. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان الیکشنوں کو فراڈ ڈکلیئر کرنا سوائے اس کے کہ اس نظام کو تلپٹ کر دیا جائے اور کچھ بھی نہیں. کیونکہ پھر اس کے بعد جو اگلا الیکشن ہوگا قومی، اس میں بھی اس نے یہی کرنا ہے. کنٹیسٹ ہو سکتا ہے، مطلب لاہور کی 4 نشستیں ہیں، 2 نشستیں ایسی ہیں جس پہ پی ٹی آئی اگر کوشش کرے تو کنٹیسٹ کر سکتی ہے بہتر طور پہ. میں لاہور کی بات کر رہا ہوں. لیکن میرا خیال ہے وہ الیکشن کو کانٹیسٹ کرنے کی بجائے اس کو ایشو بنانا چاہتے ہیں. مثلا جو لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ جی سر بولیں. کچھ کوئی بیچ میں بولا، مجھے نہیں پتا کیا بولا. نہیں سر سوری، وہ پروڈیوسر نے شاید بات کی ہوگی ٹائم کا. آپ بولیں سر بولیں. نہیں، ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھو یار، سمپل سی بات ہے، 20 کو الیکشن ہے، الیکشن کی تیاری کر رہا ہے، سارے پنجاب میں پھر رہا ہے، ہر حلقے میں جا رہا ہے، جلسے کر رہا ہے. واٹ ایلس از ریکوائرڈ؟ ایک، اگر کوئی ثبوت ہے کہ کہیں پہ مداخلت ہوئی ہے تو کھل کے نام لے، علاقے کا نام لے، بندے کا نام لے، افسر کا نام لے، اس نے مداخلت کیا کی ہے، مداخلت کی نوعیت کیا ہے، یہ ثابت کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ الیکشن ہار گئے تو یہ تو کہیں گے کہ ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں ہرایا جا رہا ہے، اور اگر جیت گئے تو کیا ہوگا سر؟ ڈاکٹر صاحب آئی ایم سوری، ہم لوگوں کا بھی رویہ اچھا نہیں ہے. ہاں، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کہے گا. بھائی میں سوال کر رہا ہوں، میرے سوالوں کا جواب آپ اس سے لیں نا. صحیح بات. اگر کسی حلقے میں کوئی مداخلت کر رہا ہے پولیس والا، پولیس والے کا نام کیا ہے، مداخلت کی نوعیت کیا ہے، اس مداخلت سے پی ٹی آئی کو نقصان کیا ہے، یہ تو ہوگی پولیس کی بات. چیف سیکرٹری مداخلت کر رہا ہے، مداخلت کی نوعیت کیا ہے، وہ مداخلت کس علاقے میں ہو رہی ہے، کس حلقے میں ہو رہی ہے، کس حلقے کے کون سی یونین کونسلز میں ہو رہی ہے، اس کا پی ٹی آئی کو کیا نقصان ہوگا. بات کرے کچھ سنجیدگی کے ساتھ. ٹھیک ہے سر، میں آگے بات کرتا ہوں. میں ذرا آ جاتا ہوں قمر دلشاد صاحب کی طرف. قمر دلشاد صاحب، ماضی میں ہم نے بھی دیکھا ہوگا بڑے احترام کے ساتھ کہ جو فیصلے عمران خان صاحب کے خواہشات کے مطابق آتے ہیں وہ مان لیتے ہیں، چاہے وہ فیصلے 2 دن پہلے آئے ہوں، اور تیسرے دن اگر کوئی فیصلہ ان کے خلاف آ جائے تو وہ نہیں مانتے، چاہے وہ کوئی عدلیہ کا فیصلہ ہو یا الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہو. تو عمران خان کی ہمیشہ سے یہ حکمت عملی رہی ہے جو نظر آیا ہے. یہ سوال کسی نے کیا ہے، میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ اہم ترین ادارے چاہے عدلیہ ہوں، چاہے الیکشن کمیشن ہوں، چاہے حساس اداروں ہوں، ان پر بڑی زوردار تنقید کرتے ہیں، اور اگر خواہشات کے مطابق فیصلے آ جائیں تو ادارے صحیح ہیں، اور اگر خواہشات کے مطابق یا نہیں ہیں تو وہ سارے فیصلے غلط ہیں.
اور یہ جو متنازع بنایا جا رہا ہے پہلے سے، تو الیکشن کا رزلٹ اگر ان کے خلاف آیا تو یہ تو نہیں مانیں گے. کیا کہیں گے سر؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، ابھی افتخار احمد صاحب نے بھی سارا ایک ہلکا پھلکے انداز میں بڑے باتیں کہہ گئے ہیں، لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جس انداز سے یہ ایک الیکشن کمپین چلائی ہوئی ہے، اس پر ووٹرز کے حلقے میں یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے قومی اسمبلی کی نشست سے استعفے دیے ہوئے ہیں تو پھر صوبائی اسمبلی کی نشست پہ اتنا زور کیوں لگا رہے ہیں؟ ظاہر ہے اتنا بڑا فارم چھوڑ کے آئے ہیں اسلام آباد کا، 135 کے لگ بھگ اراکین اسمبلی تھے ان کے سینٹ کے، قومی اسمبلی کے، استعفیٰ دے گھر بیٹھ گئے ہیں. اچھا، اب اسی طرح سے یہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہو رہے ہیں، یہ دراصل ان کا جیسے افتخار صاحب نے بھی اشارہ کیا، آپ نے بھی اشارہ کیا کہ یہ ایک بڑے سسٹم کے خلاف جا رہے ہیں. اس سسٹم کے خلاف کی بات ایک اور بڑی اہم بات ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف جو انہوں نے ایک کمپین چلائی ہوئی ہے. دیکھیں جب پریزائڈنگ آفیسروں کی لسٹ ویب سائٹ پہ آ گئی، پولنگ سٹاف جو انہوں نے اپائنٹمنٹ کیا ہے وہ سارا ویب سائٹ پہ موجود ہے. اگر کسی کو اعتراض ہے پریزائڈنگ آفیسر پہ، پولنگ سٹاف پہ، تو ابھی بھی تبدیل ہو سکتا ہے. اسی طرح جو ہمارے صوبائی کا جو انتظامیہ ہے اس کا کوئی عمل دخل نہیں. چیف سیکرٹری کی ملاقات ہوئی ہے چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے، ان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی ہمارے پورے صوبے پنجاب میں جہاں 20 حلقوں میں انتخاب ہو رہا ہے کہ کسی قسم کی بھی جو ہے گڑبڑ ہو جائے گی یا لانڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، ہم دیکھ لیں گے. اسی طرح آئی جی کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور چیف الیکشن کمیشنر نے چیف آف دی آرمی اسٹاف کے ساتھ بھی بات کی ہے، اور چیف آف دی آرمی اسٹاف نے ان کو مکمل امن و ایمان کا قیام رکھنے کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہوئی ہے کہ ہم بالکل ڈسٹنس پہ ہوں گے. اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تو ہم 10 یا 15 منٹ میں اس متعلقہ پولنگ اسٹیشن پہنچ جائیں گے. یہ ساری چیزیں تو انہوں نے کی ہوئی ہے، لیکن عمران خان کو اپنی نظر آ رہی ہے ناکامی، وہ اس لحاظ سے کہ لوگ ووٹرز کا ذہن جو ہے وہ یہی ہے کہ جناب ہمیں ایسی حکومت کا ساتھ دینا چاہیے جو آگے کم از کم سال 1.5 سال تک حکومت بھی کرے. یہ نہ ہو کہ آج ہم ان کو صوبائی اسمبلی میں کامیاب کروا دیں اور چوتھے دن جیسے پرویز الہی صاحب نے کہا کہ میرا باس حکم دے گا تو میں اسمبلی ڈیزالو کر دوں گا. تو جب یہ نیت ہو تو ووٹرز پہلے دیکھتا ہے. ایک بڑی اہم بات ہے، وہ اہم بات یہ ہے جو الیکشن کمیشن پاکستان پر جو بلا وجہ تنقید کر رہے ہیں اس کے پیچھے جو ہے ممنوع فنڈنگ کیس ہے. اس ممنوع فنڈنگ کیس کو متنازع کرنے کے لیے کہ اگر میرے بارے فیصلہ آ جاتا ہے منفی، میرے خواہش کے مطابق نہیں آتا، تو یہ پھر الیکشن کمیشن کو کہیں گے کہ ہمیں تو آپ پہ اعتماد ہی نہیں تھا، ہم نے آپ پہ آدمی اعتماد کیا. تو یہ ساری کمپین جو چل رہی ہے لانگ مارچ سے لے کر یہ جو 20 حلقوں میں انتخابات ہو رہے ہیں، وہ سارے پیچھے بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ممنوع فنڈنگ کیس ہے، جس کی بنا پر الیکشن کمیشن پہ بے پناہ کوشش کر رہے ہیں. دباؤ میں تو وہ نہیں آئیں گے. چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو کہہ رہا ہے کہ میں نے دباؤ میں تو آنا نہیں ہے. 50 طرح میرے خلاف باتیں کر دیں، تنقید کر دے، تضحیق کر دے، تحریر کر دے، نہ میں نے اس کو کنٹیمپٹ آف کورٹ بھیجنا تاکہ اور مزید اس کو تقویت نہ مل جائے. ہم نے اپنا فیصلہ جو کرنا ہے ممنوع فنڈنگ کیس کا وہ بڑا میرٹ پہ کرنا ہے. تو یہ ساری جتنی بھی لڑائی ہو رہی ہے یہ ممنوع فنڈنگ کیس میں اگر الیکشن کمیشن ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ نہیں آتا، وہ دے دیتے ہیں، تو یہ کہیں گے جی ہمیں تو الیکشن کمیشن میں اعتماد نہیں تھا. تو ممنوع فنڈنگ کیس کے تو بڑے خطرناک مضمر بات ہے. اگر وہ ان کو ممنوع فنڈنگ کیس کیس میں ضبط ہو جاتی ہے، اماؤنٹ 50 لاکھ 60 لاکھ ڈالر جتنے بھی ہیں، تو پھر پوری پارٹی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی. پوری حکومت جو ہے اس وقت ظاہر شہباز شریف کی ہے، اتحادیوں کی ہے. وہ کہیں گے جب الیکشن کمیشن نے ایک ایسی پارٹی کا ممنوع فنڈ ضبط کر لیا بھاگ سرکار، تو اس پارٹی کا وجود کیوں رکھا جائے؟ تو لازمی بات ہے وہ اس پہ آرٹیکل 17 کے تحت کارروائی کریں گے اور ان کو مزاج بنتا ہے، طاقت بنتی ہے. اور ہمارے جو الیکشن ایکٹ جو ہے 2017 اس کا سیکشن 214 212 13 یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ممنوع فنڈنگ کیس ثابت ہو جائے تو وہ پارٹی جو ہے وہ خلاف قانون قرار دی جا سکتی ہے تھرو سپریم کورٹ آف پاکستان. تو یہ سارے معاملات نظر آ رہے ہیں. ہم ابھی ممنوع آپ نے ممنوع فنڈنگ کی اہمیت کے لحاظ سے الیکشن کمیشن پہ آپ نے بتایا ضرور ہے، اس کا یہ تو بہت ڈیٹیل میں جائے گا. لیکن الیکشن کمیشن نے ابھی 2 فیصلے کیے ہیں جو دونوں پی ٹی آئی کے حق میں گئے ہیں. ایک الیکشن کمیشن نے حمزہ شہباز کے فیصلے کو جو 100 یونٹ کا تھا اس کو معطل کر دیا ہے، اور دوسرا انہوں نے جو ہے وہ 5 سیٹیں جو پی ٹی آئی کی مخصوص سیٹیں ہیں وہ پی ٹی آئی کے حوالے کر دی ہیں، جس سے ان کی اکثریت اور ان کے درمیان جو فرق تھا اس میں کمی آ گئی ہے. اب صرف 4 سیٹ سے حمزہ صاحب آگے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ 5 سیٹ جو ان کو ملی ہے
اگر یہ 20 سیٹوں میں سے ایک خاص اکثریت لے لیتے ہیں تو حمزہ صاحب کی تو حکومت جو ہے وہ خطرے میں آ سکتی ہے. تو الیکشن کمیشن کا یہ انداز تو ایکسیپٹیبل ہوگا یا نہیں ہوگا ان کو؟ تھوڑا سا مختصر اس پہ بتائیے. پھر میں جاتا ہوں الیکشن کمیشن کل تک اس پر انہوں نے باقاعدہ مزاحمت رکھی، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی جج نے بار بار الیکشن کمیشن کو نوٹس بھجوائے کہ آپ ہمارے احکامات کی تعمیل کریں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی یہی کہا کہ جو الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کرے. تو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کیا. خود تو مخالف ہیں، انہوں نے کہا تھی یہ بنتی نہیں سیٹیں. یہ آخری دم تک انہوں نے مزاحمت کی کہ نہ یہ قانون کا ساتھ جو ہے غلط ہوئی ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ درست نہیں ہے. لیکن جب بیچ میں سپریم کورٹ پاکستان آ گئی تو مجبوراً انہوں نے آج نوٹیفکیشن جاری کرنا پڑا. جہاں تک حمزہ شہباز کا تعلق ہے، وہ ایک ضابطۂ اخلاق کے مطابق الیکشن پاکستان درست فیصلہ اس لیے کیا کہ ایسے موقع پر جب 17 جولائی کو انتخابات ہو رہے ہیں تو آپ اس طرح جو ریلیف دیں گے تو وہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے بھی احکامات کی خلاف ورزی ہے. تو انہوں نے فیور نہیں کی. انہوں نے قانون کو دیکھتے ہوئے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے، ضابطۂ اخلاق کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا. فیور نہیں کیا انہوں نے. اور جو 5 خواتین کی جو نشستیں تھیں الیکشن کے پاکستان، تو آخری دم تو اس کی مزاحمت کی ہمارا پوائنٹ درست بنتا ہے، اس لحاظ سے ان کا انہوں نے سیٹیں دینی پڑی. تو اس میں کسی کی فیور نہیں کی انہوں نے کہ آپ پی ٹی آئی کی. سر یہ بتائیں کہ جی یہ جو حکومتی یہ قمر دلشاد صاحب حکومتی وزیر اس ضمنی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، باضابطہ کمپین میں بھی نظر آ رہے ہیں، یہ خلاف ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ یہ بالکل نوٹس بار بار نوٹس جاری کی ہے، ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اگر وہ اس طرح بارے میں نہیں آئیں گے تو ممکن، جیسے انہوں نے پشاور کے معاملے میں 2 اہم تھے وزراء ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا، تو ممکن اگر اس طرح یہ بار نہیں آئیں گے تو ڈسکوالیفائی کر دیں گے. تو پوری کنٹرول ہے اس پہ. میں آپ کو یقین دہانی اس لیے دے دوں گا، مجھے سارا معلوم ہمیں کہ انہوں نے جو سیٹیں جو 20 سیٹوں میں نشستوں میں انتخاب ہو رہا ہے تو چیف الیکشن کمیشن مکمل طور پر تیار بیٹھے میں، جہاں کہیں اگر گڑبڑ ہوئی تو پھر جو میں نے ڈسکا میں فیصلہ کیا تھا اس کے مطابق میں دوبارہ بھی انتخاب کروا دوں گا. یہ سارے معاملہ انہوں نے چیف سیکرٹری کو بلا کے بھی کہا کہ میں نے 24 گھنٹے کے نوٹس پہ اس حال کے میں دوبارہ انتخاب میں نے کروا دینا ہے. اگر کہیں گڑبڑ ہو گئی، پولیس اسٹیشن پہ قبضہ ہو گیا، بیلٹ پیپر چوری ہو گئی، اٹھا لیے گئے، گڑبڑ ہو گئی، فائرنگ ہو گئی، اسی طرح میں نے امیڈیٹلی جیسے میں نے ڈسکا میں کارروائی کی تھی وہ میں کارروائی کر دوں گا. تو یہ تو ان کو باقاعدہ سمجھایا کہ میں آتا ہوں عبداللہ صاحب کی طرف. میں آگے آپ سے بات کروں گا. عبداللہ حمید گل صاحب، میں ذرا یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے اس ویڈیو کو نہیں دکھائی جو انہوں نے حساس ادارے اور خاص طور پہ آپ کے پنجاب کے سربراہ کا نام لے کر اور بڑا سخت جملہ انہوں نے کہا ہے، چیلنج بھی کیا ہے. حالانکہ اس آرمی چیف کا بھی 2 دن پہلے اسٹیٹمنٹ آیا اور انہوں نے کہا ہے کہ حساس ادارے کسی سیاست میں ملوث نہ ہوں. اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو الزام لگا رہے ہیں الزامات کے ثبوت دیں، سیاسی اسٹیٹمنٹ نہ دیں. یہ ایسے اسٹیٹمنٹ ادارے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور ملک کو بھی. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. کیا ان لوگوں کو اسلحہ کا لائسنس، بلٹ پروف گاڑیوں کے لائسنس اور ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا؟ کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو 7 مارچ 2022 تک 1 پیج کا ہونے کا بات کر رہے تھے؟ اگر پھر بعد میں بیانیہ تبدیل ہوا اور کہا کہ جی جولائی 2021 سے مجھے تو سازش کا پتہ تھا، تو تب تک تو سائفر بھی نہیں آیا تھا، تب تک تو دورہ روس جو تھا اس کا تو خیال بھی نہیں آیا تھا. اب اگر 1 پیج پہ تھے تو پھر وہ سازش جو تھی وہ جو مل کے کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے یعنی کہ اگر 1 پیج پہ 7 مارچ 2022 تک تھے تو پھر تو اس کا مطلب ہے ہر چیز میں اکٹھے تھے نا. جب وہ کام ان کے کرتے رہے، حکومت کو تعاون کرتے رہے تو اچھا رہا. جب انہوں نے سیاست کے جو ان کے ذاتی معاملات تھے، پارٹی کے اندرونی معاملات تھے، کوئلیشن کے ساتھ جو معاملات تھے، اس میں جب انہوں نے انکار کیا، ادارے نے کہا کہ نہیں جناب ہم ایک لمٹ ہے، ہم یہاں نہیں جا سکتے، تو پھر آپ کو یاد ہوگا بھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے. تو لور دیر کے جلسے کے اندر جب گئے تو کیا جس دن انہوں نے پہلی دفعہ نیوٹرل کا لفظ استعمال کیا تو کیا اس ٹائم پہ الیکشن کمیشن کی حدود کو وائلیٹ نہیں کیا گیا؟
کیا گلگت بلتستان کے اندر نہیں ہوا گیا؟ دیکھیں افتخار صاحب بھی یہاں بڑے سینئر صحافی ہیں، میرے بہت قابل احترام بھی ہیں، میرے والد کے دوستوں میں سے ہیں، اور کنور دلشاد صاحب جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ میرے والد کے دوستوں میں سے ہیں۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، حساس ادارے کے وہ لوگ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، وہ کوئی ویلاگ نہیں کر سکتے، وہ کوئی ٹویٹر کے اوپر اپنا میسیج نہیں بھیج سکتے، وہ کوئی اور اس قسم کی اخباری بیان نہیں دے سکتے، ٹی وی پہ نہیں آ سکتے۔ یہ یک طرفہ گولہ باری، اس کے اندر ایک آرمی سیڈیشن ایکٹ ہے جو باقاعدہ کانسٹیٹیوشنلی ان کو پروویژن ملی ہوئی ہے، جس کے اندر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ جو بلا تحقیق الزام تراشی کی ہے، جس کا ثبوت نہیں مانگا، جو کہ آرمی چیف جو ہے وہ کہا انہوں نے کہ ثبوت دیں۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کون غلط ہے کون صحیح، یہ زبانی گولہ باری کر کے جو ہے آپ پوائنٹ سکورنگ کر کے آپ عوام و ناس کے اندر نفرتیں اور قدورتیں پیدا کر کے آپ یہ معاملات کو کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں؟ افتخار صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے کہ یہ سسٹم کو لپیٹ دینا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ نہ کھیڑاں گے تے نہ کھیڑن دیاں گے، یہ رویے ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری طرف جو 11 پارٹیوں کا اتحاد ہے اس کے اندر جو ہے دراڑیں واضح نظر آ رہی ہیں، خود نون لیگ کے اندر جو ہے وہ ایک مختلف آراء پائی جا رہی ہے۔ لیکن جو میں اپنی بات کے اوپر واپس آنا چاہوں گا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو چاہے ادارے ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ صحافت ہے، ہر آدمی جو ہے وہ یہ جو سوشل میڈیا پہ جو جس طریقے سے گند اچھالا گیا، اور ڈاکٹر دانش آپ کیا سب سے بڑے وکٹم نہیں رہے؟ کیا آج ہم جب یعنی کہ آج صرف یہ آپ بیان دے دیں کہ جی موسم بہت اچھا ہے، پتے جو ہے بالکل درختوں کے سبز ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی آپ نے کوئی ایک سچائی بیان کی، یہ آج ہی کی بات آپ دیکھ لیں کہ فواد چودھری صاحب کا جو بیان آیا رانا ثنا کے متعلق، اب رانا ثنا متعلق جو ہے وہ بتا دیا کہ وہ 15 کلو ہیروئن کا سب جھوٹا کیس تھا، اور ادھر شہریار آفریدی جو ہے وہ حلف دیتے رہے۔ یہ اب باتیں جو ہیں یہ اس ٹائم پہ تو سارے لوگ کٹھے تھے، یہی فواد چودھری صاحب جو تھے وہ رانا ثناؤ کے اوپر جو ہے توپوں کے رخ کیے بیٹھے تھے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ رانا ثنا صاحب کے ساتھ میری کوئی وہ ہے، میرے بہت سارے اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن میں جو بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہر وہ آدمی جو شرافت کے اندر رہ کے جو سچائی کو بیان کرنا چاہتا ہے، اس کا سوشل میڈیا پہ محاسبہ کیا جاتا ہے، اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کی جاتی ہے، عدلیہ کے خلاف کی جاتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں عدلیہ ہے یا ادارے ہیں یا صحافی حلقے ہیں وہ دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کے لیے ایک پی ٹی آئی کے اندر چاہے دباؤ کی حیثیت میں یا کسی اور وجہ سے وہ ایک نرم گوشہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کیا یہ وہی لوگ نہیں تھے جن کے اسی قسم کے جو کیسز ہیں وہ اگر کسی اور کے اوپر ہوتے تو وہ کب تک جو ہے ان کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا؟ ابھی آج ہی کی بات ہے کہ وہ ابھی ایک نجی ٹی وی کے اندر بڑا جو طیبہ گل صاحبہ کا جو ان کا ایک نیب کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے، بڑی مشہور زمانہ ہیں، ویڈیو کیسز ہیں، ان میں نے بڑا کھل کے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جسٹس جاوید صاحب جو تھے انہوں نے ایک ہمارے جو ویڈیو سکینڈلز جو تھے اس کی بنیاد کے اوپر پی ٹی آئی کی حکومت سے دباؤ کی کیفیت میں ان کا جو ہیلی کاپٹر کیس تھا، ان کا جو بلین ٹری سونامی تھا اور دیگر اس قسم کے جو واقعات تھے، اور خود یہ آپ دیکھ لیں کہ فورن فنڈنگ کیس جو ہے اس کے اوپر کوئی خاموشی سی اختیار نظر آتی ہے۔ تو یہ وہ تمام معاملات ہیں جن کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور اداروں کے متعلق اس قسم کی باتیں کرنا سوائے اس کے، یاد رکھیے ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہیں، اور میرے یہ دونوں معززین اس بات سے ایگری کریں گے کہ جب بھی آپ کسی کے اوپر باہر سے حملہ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ چاہے صحافت کا ادارہ ہو، چاہے وہ افواج کا ادارہ ہو، وہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں یا وہ اعلیٰ عدلیہ ہو، وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس سے ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ دشمن پاکستان کو ڈی ملٹرائزیشن دیکھنا چاہتا ہے، ان کو پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام کھٹکتا ہے۔ پاکستان کی معیشت کا جو حال ہے آج اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ کنہوں نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی غلامی میں دیا تھا؟ اب یہ وہ باتیں ہیں جو ڈھکی چھپی نہیں ہیں، لیکن اگر کریں تو ابھی گالیاں شروع ہو جائیں گی، ابھی جو ہے وہ ہرزہ سرائی شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے سر، میں ایک چھوٹے سے بریک پہ پھر واپس آتا ہوں۔ ویلکم بیک۔ افتخار احمد صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اس کے اوپر بھی کچھ سمجھنا چاہتا ہوں، ذرا ضرور سمجھائیے گا کہ ابھی حالیہ عمران خان صاحب کے کچھ بیانات ایسے ہیں
اور وہ سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں اس ملک کے. انہوں نے کہا مجھے دیوار سے لگایا گیا اور مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے. اگر مجھے دیوار سے لگایا گیا اور مزید ہراساں کیا گیا تو میں قوم کو سچ بتا دوں گا اور میں صرف اس لیے خاموش ہوں کہ ملک و قوم کو نقصان نہ پہنچے. تو کیسے دیکھتے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کو سر؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کو دیوار سے کون لگا رہا ہے. بقول ان کے یہ اپوزیشن تو کچھ بھی نہیں ہے, اس کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے, یہ تو ایسے ہی اکٹھے کر دیے گئے کسی کے کہنے پر, تو وہ تو ان کو دیوار سے لگا نہیں سکتے. اور نہ ہی انہوں نے ابھی تک ان کے خلاف کوئی مقدمات بنائے ہیں, کوئی انکوائریاں شروع کی ہیں, یا انکوائریوں کے لیے کوئی مواد اکٹھا کیا ہے, یا اس قسم کا کوئی اندیا دیا ہے وہ ایسا کریں گے. جب وہ ان کو دیوار سے نہیں لگا رہے تو پھر ان کو دیوار سے لگا کون رہا ہے؟ یہ جو وہ بات کر رہے ہیں وہ ان کا مخاطب ہے کون؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. پہلی بات. دوسری بات آپ نے کیا بتائی, انہوں نے کیا کہا ہے, میں کیا کروں؟ ہراساں کیا جا رہا ہے, مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے. ہراساں یار پھر میں وہ بات کروں گا, ہراساں کرنے کا کوئی ثبوت ہے؟ میں دیکھے نا, بغیر ثبوت کے, پہلے بھی میں جو بات کر رہا تھا یہ سب باتیں بغیر ثبوت کے ہیں کہ چیشا کی بات سن لو, آئی جی بات سن لو, الیکشن کمیشن بات سن لو, یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں. اب ہراساں ان کو کون کر رہا ہے؟ ہراسگی کی نوعیت کیا ہے؟ ان کے پاس اس کا ثبوت کیا ہے؟ کیا ان کا فرض نہیں بنتا کہ وہ ایک بڑی سیاسی پارٹی کے سربراہ کے طور پر ان سوالوں کا جواب بھی دیں؟ کیا مثلا ایک سابق وزیر اعظم, اس کے اوپر کیا ایسی باتیں ہیں, کیا یہ جو باتیں ان کی ہیں کہ میں کھول دوں گا, سچ بتا دوں گا؟ کیا کھول دیں گے؟ ایک منٹ. وزیر اعظم پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن میں حلف ہے آرٹیکل 91(5) کے تحت, اس کو میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں آخری حصہ. اور یہ کہ میں کسی شخص کی بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا, بجز جبکہ بحیثیت وزیر اعظم اپنے فرائض کما حق کا انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو. میں نے یہ اس کا اردو پارٹ پڑھ کے بتایا ہے جو وزیر اعظم پاکستان کا حلف ہے. اب اس حلف کے مطابق وہ نہ تو کسی ایسے معاملے کی کوئی اطلاع کسی کو دے سکتے ہیں, نہ کسی کو ظاہر کر سکتے ہیں جو بطور پرائم منسٹر ان کے سامنے زیر غور آیا ہو. تو کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا اب وہ اس حلف کی وائلیشن بھی کرنا چاہتے ہیں؟ اگرچہ حلف کی وائلیشن صدر پاکستان کر چکے ہیں یہ چند دن پہلے, جب جوائنٹ سیشن نے ایک قانون منظور کر کے ان کو بھیجا تو انہوں نے اس کو دستخط کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں میں اس پہ دستخط نہیں کروں گا, اور کہا کہ میں اس کے خلاف تھا, میں اس کے خلاف عدالتوں میں گیا. حالانکہ وہ یہ بھول گئے کہ ان پر یہ لازمی تھا اپنے حلف کے مطابق کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا. انہوں نے یہ حلف اٹھا رکھا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے مطابق. انہوں نے اس حلف کی وائلیشن بھی کی. اور اگر یہ پرائم منسٹر صاحب کا فرماتے ہیں تو پھر یہ جو حلف کا آخری پیراگراف ہے, جو آخری پارٹ ہے, اس کے بارے میں پھر کیا کیا جائے گا؟ لیکن سر ابھی تھوڑے ہی عرصے میں پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ جی عدم اعتماد کے حوالے سے آئین شکنی ہوئی, جس پر سپریم کورٹ نے جس پر فیصلہ دیا ہے اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے. اسی طرح انہوں نے ایک بڑا اہم جو مراسلہ ہے جس کو انہوں نے پبلک کیا اور اس کے کانٹینٹس کو نہیں دیکھیں ہم پھر ٹریک سے اتر رہے ہیں. آج اپنے آپ کو محدود رکھیں پرائم منسٹر صاحب کے اسی حوالے سے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پرائم منسٹر کے علم میں کوئی بھی چیز اگر آئی ہے یا کوئی چیز اس کو پٹ کی گئی ہے, پریزنٹ کی گئی ہے سمجھنے کے لیے, جاننے کے لیے, اس سے شیئر کرنے کے لیے, وہ نہیں بتا سکتا کسی آدمی کو, وہ کسی پر ظاہر نہیں کر سکتا. اگر وہ ایسا کر رہا ہے اور اس کی دھمکی دے رہا ہے تو وہ وائلیٹ کر رہا ہے
اپنے کانسٹیٹیوشنل اوتھ کو. میں یہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے سر, میں آگے آتا ہوں جناب قمر دلشاد صاحب. اچھا قمر دلشاد صاحب, یہ فیصلہ معطل تو کر دیا آپ نے, کیا نام ہے, الیکشن کمیشن نے, کہ جی 100 یونٹ بجلی, لیکن سر یہ جو آپ کے چیف منسٹر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے اور الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ یہ 17 تک معطل رہے گا, لیکن اس کے بعد تو امپلیمنٹ ہوگا, تو اگر ان کی حکومت رہی تو یہ امپلیمنٹ ہوگا. تو ایک طریقے ڈاکٹر صاحب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. پہلے سے ہی بات طے تھی کہ اس کا اطلاق 1 اگست سے ہوگا. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کو بھی ہم کیوں کنفیوژن کا شکار بنا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا چیف الیکشن کمیشن نے صحیح کیا, بالکل صحیح کیا, اور ایسا ہی ان کو کرنا چاہیے ہمیشہ, اور ایسا ہی ان کو ہر جگہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے خیال میں یہ تاثر جا رہا تھا کہ یہ فیصلہ, حالانکہ یہ فیصلہ سارے پنجاب کے لیے تھا, اور الیکشن تو کچھ ڈویژن میں 20 نشستوں پہ ہو رہا تھا, تو اس فیصلے کا اطلاق سارے پنجاب کے لیے تھا. لیکن جب یہ فیصلہ کیا گیا تب بھی کہا گیا تھا کہ اٹ ول بی افیکٹو فرام 1 اگست. ہاں تو پھر تو ٹھیک ہے, جو الیکشن کمیشن نے ڈیسیژن کیا وہ صحیح ہے, اور الیکشن کمیشن کو اتنے ہی تگڑے فیصلے کرنے چاہیے. ٹھیک ہے سر, میں آتا ہوں جناب قمر دلشاد صاحب. کیا ایسا ممکن نہیں ہے, کیا ایسا ممکن ہے کہ پی ٹی آئی جو ایلیگیشنز لگا رہی ہے, جو الزامات لگا رہی ہے ایون کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے, اور وہاں جو ووٹر لسٹ ٹرانسفر ہو رہا ہے, وہاں جو کئی ہزار ووٹوں کا مسئلہ آ رہا ہے, تو کیا پی ٹی آئی صرف اس بنیاد پر یہ الزام لگا رہی ہے کہ وہ ہار رہی ہے, یا واقعی اس میں حقائق بھی موجود ہوں گے؟ سر ایک بڑی سیاسی جماعت ہے, کیا کہیں گے؟ وہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے جو ان کے ساتھی ہیں, ایڈوائزر ہیں, وہ صحیح طریقے پہ انہیں بریف نہیں کر رہے, یا علم تو ہے نہیں. پہلی بات تو سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو انتخابی الیکٹر رول جو ہیں وہ تو وہی الیکٹر رول ہیں جو 25 جولائی 2018 کے انتخابات میں استعمال ہوئی تھی. اب جو الیکشن کمیشن نے جو انتخابی فیصلہ اپ ڈیٹ کی ہے یا نئی تیار کر رہا ہے وہ اگلے الیکشن کے لیے ہے. تو ابھی تو اس کے حتمی لسٹ تو بھی تیاری ہونی ہے 20 اگست اور 20 ستمبر کے درمیان. یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں, ضمنی انتخابات جو ہو رہے ہیں, یہ تو پرانی لسٹ ہے جو 25 جولائی 2018 کو استعمال ہوئی. تو عمران خان صاحب کو اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ انتخابی فہرست میں ٹیمپرنگ کیسے ہو گئی. یہ تو پرانی لسٹیں ہیں جو استعمال میں آ رہی ہے, تمام بائی الیکشن میں استعمال ہو رہی ہے, اور کسی بائی الیکشن والے نے اعتراض نہیں کیا کہ انتخابی فہرستوں میں گڑبڑ ہے. جو نئی انتخابی فہرستیں بن رہی ہے وہ 20 ستمبر کے بعد آئے گی. تو ایک تو بات یہ ہوگی. اب جہاں تک یہ سارا جو معاملہ ہو رہا ہے, جب میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا الیکشن کمیشن پہ جو دباؤ پڑ رہا ہے وہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کی توجہ ہٹانے کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ عمران خان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے یہ 20 حلقوں میں انتخاب کیسے ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. وہ اس آڑ میں وہ الیکشن کمیشن پر اعتراضات کر رہے ہیں. اب جہاں تک کہ ہمارے دوست افتخار صاحب نے حلف کا ذکر کیا آرٹیکل 91-95 کے تحت جو حلف اٹھایا ہے وہ بڑا خطرناک حلف نامہ ہے. اگر عمران خان میں ہمت ہے تو وہ جو کہہ رہے تھے میں سب کچھ بتا دوں گا تو بتا دیں, اس پر تو سزائے موت ہو جائے گی. یہ تو پتہ ہی اس کو عمران خان کو پتہ نہیں ہے. جس حکومت پاکستان سیڈیشن کیس کے مطابق جب حلف کی خلاف ورزی کی ہے, وہ خلاف ورزی کے کیس پر بس امیڈیٹلی جو ہے وہ تو سزائے موت ہے اس کے ساتھ. وہ معمولی بات نہیں ہے کہ اس کو ایک چارج شیٹ کر کے چھوڑ دیں گے. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں, افتخار صاحب ہمارے بہت طالب علم کے زمانے کے دوست ہیں, تو ان کو میں بتاتا ہوں جو بھٹو صاحب نے تاشکند کا راز کا ایک بہت زبردست استعمال کیا انہوں نے ایوب خان کے خلاف, جب انہیں ایک بہت بڑا اعلان کیا کہ میں راول پنڈی میں تاشکند کا راز بتاؤں گا. تو میں ذرا تاریخ بتانا چاہتا ہوں, ہمارے پاس سارے معاملات بھی ہیں, کتابیں بھی پڑھی ہوئی ہیں, ہمارے پاس ثبوت بھی موجود ہے. وہ یہ ہے کہ اس وقت کے جو انٹیریئر سیکرٹری تھے, افتخار صاحب کو پتہ ہے, بہت پاورفل آدمی, اے بی ایوان, وہ اتنی بڑی پاورفل شخصیت تھی اس کے نام سے لوگ کانپتے تھے. تو اے بی ایوان اور آئی بی کا سربراہ جو تھا این اے رضوی, بہت پاورفل آدمی دونوں تھے. یہ جا کے ملے فلیٹز ہوٹل میں اور بھٹو صاحب سے کہا کہ آئندہ آپ نے تاشکند بار کے بارے میں بات نہیں کرنی, یہ آپ کے اپنے حلف کی خلاف ورزی کریں گے. تو اس کے بعد بھٹو صاحب نے
کبھی بھی ذکر نہیں کیا، اقتدار میں بھی آ گئے، صدر بن گئے، سب کچھ ہو گیا. تو یہ اب عمران خان کو بھی اسی طرح کا کوئی نہ کوئی جو ہے اس کو بتائے کہ جناب یہ آپ حلف خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ہم نے آپ کا جو استعمال کرنا ہے وہ دیکھیں. اچھا میں ایک یہاں پر بتانا چاہتا ہوں یہ ہماری سیکٹر کمانڈر کی چھوڑیں، لیکن بات یہ ہے یہ حکومت بھی کہہ سکتی ہے، ان کا خاص جو ہے بڑا پاورفل جو بھی کچھ جائے گا. اب مجھے تو اسی حکومت میں کوئی نظر نہیں آ رہا کہ جو پاورفل شخصیت ان کو جا کے سمجھائے. جس طرح ایوب خان کے زمانے میں اے بی ایوان تھا یا این اے رضوی تھا، ایسے بڑھ صاحب کانپتے تھے، ڈرتے تھے، پسینہ آ جاتا تھا اے بی ایوان کا نام سن کر، این اے رضوی کا نام سن کر. تو یہ شخصیات یہ ذمہ داری آپ کو دے دی جاتی ہے، آپ جائیں گے. میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ ذمہ داری آپ کو اسی طرح یہ اب یہ ہمارا چیف الیکشن کمشنر نے جو فیصلہ کرنا ہے اس کا انتظار کر لیں. میں کوئی کمنٹس نہیں کرنا چاہتا سر، میری کوشش یہ ہے کہ میں پروگرام آپ کے سامنے رکھوں آپ لوگوں کے پوائنٹ. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو بات آپ نے ہمیں بتائی ہے یہ بہت سیریس بات ہے. یہ آئین پاکستان کے حوالے سے ہے. یہ ساری کی ساری کھیل پچھلے 8-9 مہینے سے ہو رہی جو ہے وہ آئین پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے. دیکھیں آئین کسی چند کاغذوں کا نام نہیں ہے. آئین ایک طریقہ کار کا تعین کرتا ہے کہ ریاست کیسے چلے گی، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ 1973 کا جو آئین ہے یہ ایک ایسا آئین ہے جس میں چاروں صوبوں کے نمائندگان نے اپنے پارٹیسپیشن کی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے آپ کا ریاست چل رہی ہے، فیڈریشن چل رہی ہے. اور جب آپ پرائم منسٹر بنتے ہیں، گورنر بنتے ہیں، پریزیڈنٹ بنتے ہیں، آپ ایک حلف لیتے ہیں، تو کیا آپ آئین کے حلف کو مذاق سمجھتے ہیں؟ یہ تو بہت خوفناک صورتحال پیدا ہو جائے گی اگر ہم آئین کے حلف کو مذاق سمجھیں. ٹھیک ہے. اور یہ بات جو ایک منٹ یہ بات جو وہ کر رہے ہیں اور جو پچھلے دنوں صدر پاکستان نے کی ہے، انہوں نے بھی آئین کی اپنے آئینی حلف کی خلاف ورزی کی ہے، بالکل خلاف ورزی کی ہے. اور آپ کے اسپیکر نے جب یہ کہا کہ میں ایک سیاسی پارٹی سے میری وابستگی ہے، میں اس کے ساتھ لائل ہوں، یہ اسی قسم کے لفظ استعمال کیے، اس نے بھی اپنے آئین کے تحت جو حلف اٹھایا ہوتا اس کی وائلیشن کی ہے. ڈپٹی اسپیکر نے کی ہے، جو گورنر چند دنوں کے لیے پنجاب میں لگایا گیا اس نے کی ہے. تو خدا کے لیے تو ویئر از ایکشن سر؟ نہیں، اس آئین کو کھلواڑ مت بنائیں. ویئر از ایکشن؟ مذاق نہیں ہے. تو ویئر از ایکشن؟ ایکشن کا مذاق، اٹس ناٹ اے جوک، اٹ از ناٹ اے سمپل بک. تو ایکشن کیوں نہیں ہو رہا ہے سر؟ فیڈریشن بھی ہے، ریاست بھی ہے. جی 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 کیوں نہیں ہو رہا؟ ایکشن کیوں نہیں ہو رہا سر؟ نہیں، اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے اسپیکر کو بھی اسمبلی بھی آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے. میں اپلیکینٹ ہو سکتا ہوں اس پہ، لیکن سر یہ تو فیڈرل گورنمنٹ انیشیٹ کر سکتی ہے نا. فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے وہ کرتی ہے آرٹیکل 6 کی وائلیشن کے بارے میں. جی 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 میں آرٹیکل 6 کی وائلیشن کی بات نہیں کر رہا جی، میں حلف کی جو وائلیشن ہے اس کی نشاندہی کر سکتا ہوں عدالت میں جا کے. ٹھیک ہے سر، میں ایک بریک پہ جاؤں گا، واپس آتا ہوں، عبداللہ صاحب کی طرف آتا ہوں، چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. جی عبداللہ حمید گل صاحب کیا کہیں گے اس جو آپ نے بحث سنی ہے اور جو پوائنٹس آپ کے سامنے آئے اس پہ کیا کہیں گے سر؟ میں کیا سوال اٹھاؤں آپ کے سامنے؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ سسٹم جو ہے وہ کلیپس کر چکا ہے. ہم ریئلائز نہیں کر رہے اس بات کو کہ یہ سسٹم کلیپس کر گیا ہے. عوام الناس کے اندر مقبولیت کھو بیٹھا ہے. وہ پنجاب کے اندر جو پی ٹی آئی کے جتنے بھی دعوے تھے، وہ عثمان بردار جو تھے، جو وسیم اکرم پلس تھے، وہ آپ کو کسی ریلی میں، کسی جلسے میں، کسی آگے فرنٹ لائن کے اوپر نظر نہیں آتے. ابھی لاہور کی یہ جو کیمپین ہے اس میں آپ کو کہیں نظر نہیں آتے. پوری دنیا پٹ مری یہ کہہ کے کہ جناب آپ ایک غلط چوائس کو سامنے لے کے آئے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اور پھر وقت نے ثابت کیا. یعنی کہ پوری دنیا اس ٹائم پہ وہ کہتے تھے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب پرویز الہی صاحب کا معاملہ آیا تو اسی وقت تو عثمان بزدار صاحب کو انہوں نے قربان کر دیا. اور ٹیلی فون کے اوپر بڑے ایک مطلب تحقیر آمیز انداز کے اندر
بہرحال ہمیں دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ نوجوانوں کی امیدیں بری طریقے سے کلیپس کر رہی ہیں، اور یہ اچھے اثرات نہیں ہیں اس کے ہوں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بوائل پیدا ہوگا، ایک افغانستان کے اندر جو آپ کی تبدیلی آ رہی ہے، جو پاکستان امریکہ ریلیشن شپ کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے، جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو پاکستان کی جو وقت ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھے ہیں، جو معاشی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایسے وقت کے اندر جو ہے اندرون خانہ جب بوائل اٹھتا ہے اور اپنے ہی اداروں کے خلاف لوگ جو ہے وہ ہرزہ سرائی شروع ہو جاتے ہیں۔ جو میں نے بات کی تھی وہ کنور دلشاد صاحب میرے خیال میں اس کو دیکھ نہیں سکے اس انداز میں نے یہ کہا کہ فیسیلیٹیشن کی گئی، حکومت وقت نے اداروں کو استعمال کیا اور ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کروایا لائسنسز کے اجرا کروانے میں۔ کوئی یہ نہیں ہے، وہ تو باقی انہوں نے پیسہ یہاں کم بنایا گیا ہے۔ کیا لوگوں کو نہیں معلوم کہ عثمان بزدار صاحب کے زمانے میں کیا پیسہ بنا ہے؟ کیا کرپشن کے کیسز جو ہے وہ ہمیں نہیں معلوم؟ سب کچھ نظر آ رہا ہے، ابھی آہستہ آہستہ بہت کچھ کھلے گا، لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو خدا نخواستہ ایک اندرونی خانہ جنگی کی طرف جو ہے وہ دھکیلا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک طرف تو وہ بیانیہ تھا جو کہ ایک انہوں نے امیجیٹلی اپنی حکومت جانے کے بعد کیا اور اس کو بڑی پذیرائی ملی، لوگوں نے اس کو ویلکم کیا اور پوری دنیا کے اندر جو ہے پاکستانی قوم باہر نکلی۔ لیکن جب مہنگائی کے خلاف انہوں نے کہا تو پھر وہ 1000 آدمی پورے پنجاب میں اکٹھا نہیں ہو سکا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی کمزور ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر وہ پنجاب کے اندر پریمپٹیو سٹرائک جو ڈاکٹرن ہے جو کہ امریکہ نے استعمال کی تھی، کہ یعنی کہ ابھی ان کو خطرہ کہیں ہوتا تھا تو وہ اس سے پہلے جو ہے وہ جا کے حملہ کر دیتے تھے۔ آپ اسی طریقے سے اداروں کے اوپر جو حکومتی ریاستی مشینری ہے اس کے اوپر جو افسران ہیں، سرکاری افسران ہیں، وہ چاہے سول ہیں یا افواج پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ان کو پہلے ہی دبانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نپ دا ایول ان دا بڈ۔ آپ اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب میں کسی طریقے سے ان کو جو ہے ہر حالت میں دبا دوں، اور پھر کل کو اچھا پھر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے ڈاکٹر دانش صاحب، سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے طور پر جب آپ لوگوں کے سامنے، اپنے ووٹرز کے سامنے، اپنے جو وہاں کینڈیڈیٹس ہیں ان کے سامنے جب یہ بات کرتے ہیں کہ جناب ہم تو شاید ہمارے ساتھ دھاندلی ہو جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نیگیٹو افیکٹ پڑتا ہے۔ وہ آدمی جو ہے وہ اس پورے منو ان سے جو ہے وہ کام ہی نہیں کر سکتا۔ یہ اس کا ایک اور پہلو ہے جس کے اوپر غور کرنا ہے۔ لیکن پاکستانی سیاست کو جس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے، 11 پارٹیاں مل کے پاکستان نہیں چلا پا رہی ہیں، اگر عمران خان صاحب اس میں شامل ہو جائیں تو بھی بیڑا غرق ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چینج آف سسٹم کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ لیکن یہاں بڑا اچھا میں وہ سوال کی طرف آ رہا تھا، میں عبداللہ حمید گل صاحب اس سوال کی طرف آ رہا تھا، میں اس پہ آپ کا کمنٹس لے کے افتخار صاحب سے ضرور لوں گا۔ تو یہ جو سسٹم کولیپس کر رہا ہے، اس میں وہ موجودہ 11 اتحادی حکومت کا قصور بھی ہے اور 11 اتحادی سیاسی جماعتوں کا بھی قصور ہے سر؟ جی بالکل، سب کا قصور ہے اس کے اندر، کیونکہ ہم نے ایک ایسا سسٹم جس سے عام آدمی کو ریلیف نہیں مل رہا۔ دیکھیں نا، عام آدمی جو ہے وہ عدلیہ کے انصاف پر چلتی ہے۔ جب کامن مین کے لیے انصاف کے تقاضے فرق ہوں گے اور طاقتور کے لیے فرق ہوں گے تو یقیناً اس کے اندر بہت مشکلات ہوں گی۔ میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا نون لیگ کے اندر اپنے مسائل کا۔ اب نواز شریف صاحب کو پاسپورٹ مل چکا ہے، مریم بی بی جانا چاہتی تھیں عمرے کا، اور عمرے کے بعد وہ وہاں جانا چاہتی تھیں انگلینڈ، لیکن وہ نہیں جا سکیں، نواز شریف صاحب آ نہیں سکے۔ تو میرا خیال ہے کہ اندرون خانہ بھی کچھ معاملات ہیں کہ یہ آپ شہباز شریف صاحب کیسی حکومت چلا رہے ہیں جس کے اندر ایک بھائی آ نہیں سکتا اور دوسری بھتیجی جو ہے وہ جا نہیں سکتی، اور جو شاہد خاقان صاحب ہیں یا دیگر ایسے لوگ ہیں ان کے اندر بھی ایک رائے کا جو ہے ڈیوائیڈ پایا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس ٹائم پہ جس طرح سے سیاست لے جائی گئی ہے، جس طرح سے لوگوں کا تمسخر اڑایا گیا ہے، لوگوں کے گھروں کی بیڈ روموں کی باتیں جو ہے وہ باہر آنا شروع ہو گئی ہیں، کسی چھوٹے بڑے کا ادب لحاظ قاعدہ، کسی جو میرے خیال میں خاتون یا آدمی کا جو ہے وہ عزت محفوظ نہیں رہ گئی۔ ایسی صورتحال میں آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ مجھے افتخار صاحب سے بھی اس پہ کمنٹ لینا ہے کیونکہ بہت بڑا سوال اٹھا دیا آپ نے۔ افتخار صاحب صرف آپ کے پاس 1.5 منٹ ہے، اور یہ جو سسٹم کولیپس کی بات کی ہے کہ سسٹم کولیپس کر گیا، آپ ایگری کرتے ہیں سر؟
جی بالکل، جو گورننس کا نظام ہے وہ ختم ہو گیا. تو اس کا ذمہ دار کون ہے سر؟ ہم سارے، میڈیا، دانشور، یس یو آر رائٹ، سیاستدان، ہم سب برابر کے شریک ہیں. تو اس میں ہم پی ٹی آئی کو صرف الگ نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہے صرف پی ٹی آئی ذمہ دار نہیں ہے. پی ٹی آئی کو باہر سے تو نہیں آئے نا یار، پی ٹی آئی کو باہر سے تو نہیں آئی، ہم سب ذمہ دار ہیں، اور اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے. سولوشن سر، سولوشن، ٹائم ختم ہو رہا ہے. Solution: stand with the constitution, stand with the democracy, stand with the parliamentary system. تو کیا ہم اس پہ نہیں کھڑے ہیں سر؟ اگر کھڑے نہیں ہیں تو کھڑے رہیں، اگر کھڑے ہیں تو اس کو کامیاب بنائیں. اگر کھڑے نہیں ہیں تو کھڑے رہیں، اور کھڑے ہیں تو اس کو امپلیمنٹ کریں. بہت صحیح جواب دیا آپ تینوں کا شکریہ. افتخار احمد صاحب، قمر دلشاد صاحب، عبداللہ حمید گل صاحب، ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.